اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ شیخ، ایسا ہے کہ بہت سارے حافظ قرآن نماز تراویح کے دوران یا قاری القرآن بھی، یا جنہیں قرآن کریم حفظ نہیں بھی ہوتا، ایسے ہی یعنی امامت کے لیے امام آگے جاتا ہے اور آواز اچھی ہے، خوبصورت ہے، تو وہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا یا موبائل سے دیکھ کر پڑھنا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے نا، جائز ہے۔ اور آج سے کوئی احتیاطاً 40 سال کہہ دیتا ہوں پہلے تو میکسیمم ائمہ سعودی عرب کے دیکھ کر پڑھاتے تھے نماز تراویح ہاں، کیا ملیہ کو؟ حفظ والا کو بہت کم رجحان تھا وہاں پہ۔ پاکستان سے قاری جاتے تھے، انڈیا سے آتے تھے، ان کے لوگ قرات میں بہت پیچھے تھے، عرب ہیں مگر دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اکثر کو۔ تو اب اللہ کا فضل ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا۔ تو باقی جو چھوٹے ملک ہیں جیسے بحرین ہے، جیسے عمان ہے، جیسے، تو وہاں آج بھی لوگ دیکھ کر تراویح پڑھاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام ہوتا تھا ذکوان، وہ بھی ان کو دیکھ کر مصحف سے دیکھ کر پڑھاتا تھا۔ تو جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے، موبائل سے دیکھ کر پڑھا دے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بلا وجہ جہاں ضرورت نہیں وہاں قرآن نہیں پکڑنا چاہیے۔ مثلا ایک سامع ہے، اس نے امام صاحب کو غلطیاں بتانی ہیں، تو اس کی تو مجبوری کہہ لیں یا ضرورت کہہ لیں یا مصلحت کہہ لیں، لیکن جو عام لوگ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نہ پکڑیں۔ میں ایک دم حرام تو نہیں کہتا، مگر یہ کہ نہ پکڑیں، کیونکہ ایک تو ہاتھ پر ہاتھ ہونا چاہیے اور ان کا ہاتھ ہاتھ پر نہیں ہوتا، اور دوسرا نظر سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے اور ان کی نظر سجدے والی جگہ پر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ نہ پکڑیں۔ خشوع اور خضوع میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ امام کو غلطی بتانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ آیت کے شروع سے بتائیں یا اس سے بھی شروع سے بتائیں، تو وہ امام صاحب واپس آئیں گے تو پڑھ لیں گے، لیکن وہ جب زیادہ لوگ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں تو سب بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں، تو اس سے بھی بدمزگی ہوتی ہے۔